امریکی سازش اور مداخلت کا واویلا کرنے والی پی ٹی آئی امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ فرم سے 6 ماہ کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت فرم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انٹرویوز شائع اور نشر کرنے کا انتظام کرے گی۔ فرم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی تشہیر کی ذمہ دار بھی ہوگی اور ان خدمات کے عوض پی ٹی آئی لابنگ فرم کو ہر ماہ $25,000 ادا کرے گی۔ امریکی سازش اور مداخلت کا واویلا کرنے والی پی ٹی آئی امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ فرم سے 6 ماہ کا معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو سابق گورنر عمران اسماعیل اور سیما ضیاء کے خلاف غیر قانونی کارروائی سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عدالت نے ایف آئی اے سے 24 سپتمبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ عمران اسماعیل اور سیما ضیاء نے ایف آئی اے کی انکوائری کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں، کراچی سے ہمارے نمائندے جنید شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید، بتائیے گا اس بارے میں مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ دیکھیے، بالکل پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق سابق گورنر عمران اسماعیل اور پی ٹی آئی کی رہنما سیما ضیاء کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے انکوائری کی جا رہی ہے، لہٰذا اس انکوائری کو کالعدم قرار دیا جائے اور ایف آئی اے کو روکا جائے۔ عدالت نے درخواست پر ایف آئی اے کو حکم دیا ہے کہ سابق گورنر عمران اسماعیل اور سیما کے خلاف کارروائی سے روکا جائے، جبکہ عدالت نے ایف آئی اے سمیت دیگر کو 24 سپتمبر کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید آپ کا۔ کچھ بات ہو جائے شہباز گل کی، اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ تفتیشی افسر اور ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزم سے موبائل اور لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے۔ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مگر مسترد کر دی۔ دوران سماعت شہباز گل نے کہا کہ دوران قید انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، رات کو سونے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے اپنی کمر پر سے قمیض اٹھا کر جج کو دکھائی۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر شہباز گل کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت شہباز گل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سونے نہیں دیا جاتا، طبی معائنہ بھی نہیں کرایا گیا، وہ افواج کے بارے میں غلط بات کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہباز گل نے مزید کہا کہ ان سے عمران خان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا۔ اعترافی بیان دیا ہے آپ نے؟ کوئی اعترافی بیان آپ نے؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تفتیشی افسر اور ایڈوکیٹ جنرل دونوں نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ کہا کہ شہباز گل سے دوسرا موبائل اور لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے، پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے، ہو سکتا ہے ملزم کو کراچی لے جانا پڑے۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے دلائل دیے کہ پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے فزیکل ریمانڈ کی ضرورت نہیں، سب اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ پولیس نے کارکنوں کو عدالت کی طرف جانے سے روک دیا۔ پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بخشی خانے میں شہباز گل سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ فواد چودھری، علی نواز امان اور راجہ خرم نواز شریک ہوئے۔ ملاقات بخشی خانے کے انچارج کے کمرے میں کی گئی۔ اس دوران وہاں پولیس بھی موجود رہی۔ اس ملاقات میں کیا مشاورت کی گئی، اس بارے میں ڈیٹیلز دیں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اویس ہمارے ساتھ۔ اویس، بتائیے گا ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ جی بالکل، کیونکہ شہباز گل کی جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ کے احکامات جاری کیے گئے تو اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری، اس کے علاوہ راجہ خرم نواز اور علی نواز امان جو ہے وہ بخشی خانے گئے اور انہوں نے وہاں پر شہباز گل سے ملاقات کی ہے، کیونکہ اس سے قبل شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی، لیکن وہ درخواست جو ہے وہ عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی تھی۔ اب کیونکہ ملاقات ہو چکی ہے، ملاقات میں اب
فواد چودھری اور علی نواز امان کی جانب سے تمام تر صورتحال اور لیگل ٹیم کی اب تک کی جو تیاری تھی اس حوالے سے شہباز گل کو آگاہ بھی کیا گیا۔ بخشی خانے میں یہ ملاقات جو ہے بخشی خانہ انچارج کے کمرے میں کروائی گئی ہے، جہاں پر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ گو کہ بخشی خانے میں قیدی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز گل سے ملاقات کروائی گئی ہے۔ فواد چودھری، علی نواز امان اور اس کے علاوہ راجہ خرم نواز کی ملاقات ہوئی ہے شہباز گل سے۔ اس کے علاوہ کیونکہ عدالت کی جانب سے اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش کی ضرورت نہیں، اس سے متعلق جو تھی وہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کا جسمانی ریمانڈ شہباز گل کا جو ہے وہ مسترد کیا جاتا ہے اور ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مدعی ہیں ان کی جانب سے اور وکلا کی جانب سے جو ریویو پیٹیشن ہے وہ دائر کرتی گئی ہے، جس کی سماعت آپ سے کچھ دیر بعد ہونی ہے۔ ریویو میں کہا گیا ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے مجسٹریٹ کی عدالت کا اس کو معطل کیا جائے اور شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس آپ کا۔ جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ شہباز گل پر تشدد کس قانون کے تحت اور کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی قانون توڑا تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ عدلیہ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے۔ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام میں خوف کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ شہباز گل پر پولیس کا تشدد ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے قائدین ہر قسم کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ امپورٹڈ حکومت جتنا مرضی ظلم، جبر اور استبداد کر لے، حقیقی آزادی کا رستہ نہیں روک سکتی۔ شہباز گل کی گرفتاری کئی سوالیہ نشان کھڑے کر گئی ہے۔ عوام اب ایاز صادق، جاوید لطیف، خواجہ آصف اور بیگم صفدر امان کی گرفتاری کی منتظر ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سلمان بدر نے 30,000 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کی۔ پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اور برادر نسبتی کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ 30,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض جوڈیشل میجسٹریٹ سلمان بدر نے ضمانت منظور کی۔ پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اور ان کے برادر نسبتی کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں اسی حوالے سے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سلمان بدر نے 30,000 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کی۔ اور پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے لیٹر آف انٹینٹ مل گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے اظہار آمادگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک LOI پر دستخط کریں گے، جس کے بعد آئی ایم ایف بورڈ آف گورنرز کی منظوری سے پاکستان کو قرض مل جائے گا۔ اہم خبر دی جا رہی ہے آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے لیٹر آف انٹینٹ مل گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے اظہار آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک LOI پر دستخط کریں گے۔ ریاض تھیم سے مزید جانتے ہیں۔ جی ریاض بتائیے گا۔ جی آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو لیٹر آف انٹینٹ وصول ہو گیا ہے اور اس پر اب وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک اس پر دستخط کریں گے، جس کے بعد وہ آئی ایم ایف کو واپس بھجوا دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کو 1.70 ارب ڈالر کی 2 یکمشت اقساط ملنے کے حوالے سے اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو LOI ہے اس کے نکات پر دونوں فریق جو ہے متفق ہوئے ہیں اور دستخط کے بعد یہ واپس بھجوایا جائے گا۔ اور اس سے نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ اس کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اگست کے تقریباً آخری ہفتے میں اس کا امکان ہے بلائے جانے کا، اور آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ سائن کرنے کے بعد پاکستان کو 2 اقساط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔
पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर होने का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 88 पैसे सस्ता हो गया, कीमत 215 रुपए तक गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी मंडी में तेजी है। KSE 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 100 इंडेक्स इस वक्त 42,517 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। अभी आपको बताएं, शिमाली वज़ीरिस्तान और सवात में अमन के लिए कायम जिरगे का इजलास जारी है। मुशावरती इजलास बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर हो रहा है। इजलास में PDM में शामिल जमातों के सूबाई कायदीन शिरकत किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं है। कमेटी के अरकान इजलास के बाद वज़ीरिस्तान रवाना और वहाँ पर मुजाहिरीन मुज़ाकरात करेंगे। जिरगे के क़याम का ऐलान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया था। शिमाली वज़ीरिस्तान और सवात में अमन के लिए कायम जिरगे का इजलास इस वक्त जारी है। मुशावरती इजलास बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर जारी है। और इजलास में PDM में शामिल जमातों के सूबाई कायदीन भी शिरकत किए हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फिदा खटक हमारे साथ हैं। फिदा, बताइएगा, इस वक्त मुज़ाकरात और जिरगा जारी है, जिरगे के बारे में आप हमें क्या अपडेट करेंगे? देखें, ये शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ये मकामी जो दावड़ और वज़ीर कबाइल है उनका एहतजाज जारी था। और ये एहतजाज वहाँ पे मुसलसल टारगेट किलिंग और अमन व अमान की खराब सूरत हाल की वजह से हो रहा था। और ये एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि उन्होंने तमाम जो अहम शाहराहें हैं वो उन पे धरना दिया हुआ है, उनको बंद किया हुआ है। तमाम वहाँ पे मार्केट्स और बाजार बंद हैं। और जरगे ने ये करार दिया है कि कोई भी वहाँ का रिहायशी जो है वो किसी सरकारी दफ्तर में भी नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो उसे 20 लाख रुपए जुर्माना और उसे इलाका बदल किया जाएगा। तो ये सूरत हाल वहाँ पे थी। इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर हैं यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI के रहनुमा अकरम दुरानी, उनकी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और इस हवाले से उनकी मशावरत पर एक जरगा तश्कील दिया गया, जो कि इस वक्त मौजूद है बन्नू में उनकी रिहाइशगाह पे। और इसका इजलास हो रहा है, अभी जारी है इजलास। इसमें ये बता दूं कि इसमें तकरीबन ये जो PDM हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम रहनुमा शामिल हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी है, ANP है, कौमी वतन पार्टी है, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या तहरीक इंसाफ, जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और सूबे में हुकूमत भी है तहरीक इंसाफ की, और एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस हवाले से कि शुमाली वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, उसको इन मुज़ाकरात में ऑनबोर्ड नहीं लिया गया, या जो जरगा हो रहा है उनका कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है। ये जरगा यहाँ पे आपस में मुशावरत करेगा, फिर इसके बाद ये जरगा जाएगा वज़ीरिस्तान। वहाँ पे जो अमायदीन है, वहाँ पे जो उनके मुतालिबात हैं और वो उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद फर्दर इस हवाले से बातचीत होगी। जी, आप हमारे साथ ही रहेगा फिदा खटक। अब हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुश्ताक यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि जो अकरम दुरानी की रिहाइशगाह पर इस वक्त जिरगे का इजलास हो रहा है, ये जिरगा बाद में जाएगा भी शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में, इससे क़याम अमन की राह हमवार होगी आपके ख्याल में मुश्ताक साहब? जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह फिदा खटक साहब ने जिक्र किया कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है काफ़ी ख़राब हो चुकी है और तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं कि मुकामी कबाइल जो वहाँ पे दाऊद कबाइल है और वज़ीर कबाइल है, इन्होंने धरना दिया, सारे रास्ते बंद किए हैं। असल में टारगेट किलिंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है शुमाली वज़ीरिस्तान में। आपको पता है कि 15 जून 2014 को यहाँ पे बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हुई थी, ज़रब-ए-अज़, तो काफ़ी अमन अमान में बेहतरी आई थी। लेकिन अभी तकरीबन 5-6 महीने हो चुके हैं कि वहाँ पे फ्रिक्वेंटली टारगेट किलिंग हो रही है। और ये जो वहाँ पे नौजवान हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको काफ़ी निशाना बनाया गया, जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको मारा गया। अब JUI के जो लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो अभी तक किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। अब देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबर नहीं आ रही और लोग चीख रहे हैं
وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ نقل مکانی ہو چکی تھی، 3 سال لوگ اپنے گھروں سے دور تھے، تو ابھی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو مقامی قبائل ہیں ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہے. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے شمالی وزیرستان میں. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سابقہ قبائلی اضلاع ہے اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو پولیس کی اتنی وہاں پہ اتھارٹی نہیں ہے. ان کے لوگ ایک تو بہت کم ہیں، یہ بہت وسیع و عریض علاقے ہیں، ساری پہاڑی علاقے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری لمبی سرحد ہے. تو اب چونکہ یہ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں سارے علاقے، لیکن وہاں پہ فوج بھی ہے اور پیراملٹری فرنٹیئر کور بھی ہے، چیک پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سارے دیہاتی علاقہ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو اس لیے لوگ کافی مایوس ہیں حکومت سے، کیونکہ یہ 4-5-6 مہینے ہو گئے ہیں کہ فریکوینٹلی سب کچھ ہو رہا ہے. اب جب انہوں نے راستے بند کیے ہیں، صرف اپنے علاقے میں بند کیے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے تمام دفاتر کا، تو فیڈرل گورنمنٹ نے جرگہ بھیجا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت کا اس میں کوئی نمائندہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ بہت خراب ہو جا رہا ہے صبح خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ملکن میں آپ کو پتہ ہے کل جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا محمود خان، انہوں نے ملکن جانا تھا. جو سوات ایکسپریس وے ہے فیز 2 کا انہوں نے افتتاح کرانا تھا، وہ انہوں نے ملتوی کیا. اور سوات سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے، طالبان اب بھی پہاڑوں کے اوپر ہے اور لوگوں میں کافی خوف و ہراس ہے. تو آج سوات میں بھی نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کا اعلان ہوا ہے کہ لوگ نکلیں گے. تو ایک گمبھیر صورتحال، لیکن اس میں بڑی مایوس کن جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش ہے، صوبائی حکومت بھی خاموش ہے. اور کل وزیر دفاع خواجہ آصف نقوی صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں سوات کی صورتحال. جی بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اس سے پہلے بیورو چیف پشاور فدا خٹک نے ہمیں بھی اپڈیٹ کیا صورتحال سے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. فائرنگ سے 2 افراد قتل اور 4 زخمی ہو گئے تھے. تھانہ باغبان پورہ میں درج FIR میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات شامل کیے گئے ہیں. FIR میں نامزد 7 ملزمان میں سے 3 کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے رات بھر مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے. پولیس نے CCTV کیمروں کی فوٹیجز اور شواہد کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کیا. واقعے کی CCTV فوٹیج نیوز نے حاصل کر لی ہے. فائرنگ کی زد میں آ کر سپرنٹینڈنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عابد حسین بھی زخمی ہوئے تھے. ورثاء کے مطابق عابد حسین کے سینے میں گولی لگی تھی. کراچی میں رات گئے تیز بارش کے بعد بیشتر مرکزی شاہراہوں سے پانی نکال لیا گیا، لیکن گلی محلے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. بارشوں کے بعد سیوریج کا نظام بھی شدید متاثر ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مزید جانیں گے صدر کے علاقے میں موجود اپنے نمائندے رجب علی سے. جی کراچی میں مونسون کے چوتھے اسپیل کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری. گزشتہ شب بارش کے بعد شہر کی بیشتر مرکزی شاہراہوں سے تو جو ہے پانی کی نکاسی ہو چکی ہے. تاہم ذیلی سڑکوں میں اس وقت ہم صدر کے علاقے میں کورنگی بس اسٹاپ پر موجود ہے، جہاں کی صورتحال جو ہے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین جمشید علی خان ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے کہ یہ صورتحال ہے کورنگی بس اسٹاپ کی. صدر کا یہ مین علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ گہرے جو ہے وہ گڑھے پڑے میں. جیسی بارش شروع ہوتی ہے تو یہاں پر سیوریج کا پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. ایک عرصے سے یہ پریشانی ہے علاقے کے لوگوں کو، تاہم اس پریشانی سے مکمل طور پر جو ہے وہ نجات نہیں دلائی جا رہی، یعنی اس کا مکمل جو ہے وہ مستقل حل نہیں نکالا جا رہا. آئے روز جو ہے یہاں پر تعمیراتی کام تو کرایا جاتا ہے، ترقیاتی کام کیا جاتا ہے، تاہم جب بارش ہوتی ہے یا کوئی صورتحال سیوریج کی بگڑ جاتی ہے تو یہ علاقہ اسی طرح جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرتا ہے. تاہم اس کی نکاسی یا اس کی مرمت کا کام جو ہے وہ نہیں. بہت شکریہ رجب علی اپڈیٹ کر رہے تھے صدر کراچی سے. اور اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے نیوز.